نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نبا کا پہلا حصہ ہم دیکھ چکے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت واقع ہوگی تو انسان دو گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ جو اہل جہنم کا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ان کو کس قسم کی سزائیں جو ہیں وہ جہنم کے اندر دی جائیں گی۔ اور اب دوسرے رکوع میں اہل جنت کا بیان ہے کہ اہل جنت کو اللہ کس طرح کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، بے شک جو متقی ہے، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ بڑی کامیابی کے اندر ہوں گے، فوز و فلاح کے اندر ہوں گے۔ حدائق و اعنابا، گھنے باغات میں ہوں گے جہاں ان کے لیے کھانے کے لیے انگور ہوں گے۔ انگوروں کو اللہ نے خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اور جنت کے جو پھل ہیں مشابہ تو دنیا سے ہیں، لیکن اپنے ذائقے کے اعتبار سے بالکل مختلف ہیں۔ یعنی انسان جب ان پھلوں کو کھائے گا تو کہے گا، سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا کہ کہے گا لگتے تو دنیا کی طرح ہیں، لیکن کھائے گا تو بالکل پھر اس بات کا اعتراف کرے گا یہ تو بالکل الگ چیز ہے، بالکل اور ہی چیز ہے۔ تو اسی طرح نام تو وہی ہیں کہ دنیا والے نام ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے، اپنے ذائقے کے اعتبار سے وہ بالکل الگ حیثیت کے حامل ہوں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور وہاں پہ نوجوان جو ہیں اٹھتی ہوئی جوانیوں والی ہم سن عورتیں ہوں گی جنتیوں کے لیے۔ یہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید صرف عورتوں کا بیان کرتا ہے کہ مردوں کے لیے عورتیں ہوں گی، عورتوں کے لیے کیا ہوگا؟ یہ عام اعتراض کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید چونکہ عورت کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے، عورت کو بھی وہی نعمتیں میسر ہوں گی جو مردوں کو نعمتیں میسر ہیں، لیکن یہ شرم و حیا کی وجہ سے اللہ ان کا بیان نہیں کرتا۔ یہ ایک خاص شرم و حیا عورت کے اندر رکھی ہے۔ دیکھیں کہ آپ گھروں کے اندر بھی جب ہم کہتے ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بڑے خوبصورت دلہن بیاہ کے لائیں گے، کبھی بیٹی کو بھی کہا کہ تمہارے لیے بڑا اچھا نوجوان لے کے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک احساس ہے، یہ مطلب یہ ایک خاص حیا ہے، شرم و حیا ہے جو بیان نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں ملے گا، جو نعمتیں مردوں کو میسر ہیں اسی اعتبار سے عورتوں کو بھی میسر ہوں گی۔ بلکہ اللہ نے اصل تو جنت، یہ تو صرف ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا۔ یہ الفاظ چونکہ اس لیے استعمال کی گئی کہ ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، ورنہ اصل میں حقیقت میں جنت کی نعمتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، اور وہ جب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تو پھر اس کا احساس ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ بیان فرمایا کہ اٹھتی اور نئی جوانی والی ہم سن عورتیں، جو ہم عمر عورتیں جو ہے ان کو مہیا ہوں گی۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور وہاں پہ وہ کسی قسم کی فضول بات اور جھوٹی بات، بہتان نہیں سنیں گے۔ یہ اہل جنت کی خاص نشانی ہے۔ تو اہل جنت کی خاص نشانی جو جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو نعمتیں، یہ اصول ہے، جو نعمتیں ہم جنت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان نعمتوں کے بالمقابل جو اس کے مخالف ہے اس سے بچنا یہاں ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم لغو بات اور یہ نہ سنیں تو لغو بات سے، جھوٹ بات سے دنیا کے اندر بچنا ضروری ہے۔ اگر بچیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس زمرے میں شمار فرما دیں گے۔
جزاء من ربک عطاء حسابا، فرمایا یہ جزا ہوگی، یہ بدلہ ہوگا ان کے رب کی طرف سے، اور ان کو بغیر یعنی حساب کے، ان کے حساب کے اعتبار سے ان پر عطا کی جائے گی۔ اس میں دو لفظ استعمال ہوئے اللہ نے، جزا اور عطا۔ جزا ہوتی ہے اعمال کا بدلہ، عطا ہوتی ہے اپنی طرف سے دین۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اعمال کا بدلہ بھی دیں گے اور اپنی طرف سے عطا بھی فرمائیں گے۔ جب اللہ عطا فرمائیں گے تو پھر اللہ کی دین تو اللہ کی دین ہے۔ رب السماوات والارض، کون سا اللہ؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ وما بینہم الرحمن، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے، اور اس کی خوبی کیا ہے، خاصیت کیا ہے کہ وہ الرحمن ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے جو ہے بات کر سکے، خطاب کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبرائیل علیہ السلام بھی اور سارے فرشتے بھی صفے بنا کر، قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کی اجازت کے، جس کو رحمان اجازت دے دے، اور وہ بھی اتنی ہی بات کہے گا وقال صوابا، جو حق ہوگی، جو سچ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہہ سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن فرمایا کہ حق ہے، سچ ہے، آ کر رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ ٹھکانہ بنا لے، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، وہاں کے سارے گھر ہم نے یہیں تعمیر کرنے ہیں، جو کچھ بنانا ہے یہیں پہ بنانا ہے، وہاں جا کر اس کا موقع نہیں ملے گا۔ مآبا کہتے ہیں ٹھکانے کو، بسیرے کو، تو جو چاہتا ہے وہاں پہ ٹھکانہ وہ یہیں پہ اس کے لیے تیاری کر لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہماری تو ذمہ داری تھی، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ تمہیں اس قریب آنے والا جو عذاب ہے اس سے خبردار کر دیں، اس سے ڈرا دیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان جو ہے ہر آدمی دیکھے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا، جو اس کے ہاتھوں نے کمایا، اپنے اعمال کو وہاں پہ دیکھے گا، اور اعمال کو جب دیکھے گا تو پھر کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں مٹی ہوتا، آج مجھے جہنم نہ دیکھنی پڑتی، مٹی ہو جاتا تو مٹی کو سزا تو نہیں ہے، مر مٹ جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن اس دن تو موت کو بھی موت آ جائے گی، موت تو وہاں پہ ہوگی نہیں، اور ان کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور ان کی یہ خواہش ہی رہ جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اہل جنت میں شمار فرمائے۔ تو 30ویں پارے کا خلاصہ کیا ہے جی؟ پورے 30ویں پارے کا خلاصہ آخرت ہے، 3 چیزوں کے گرد گھومتا ہے 30واں پارہ، ایک توحید، ایک رسالت اور آخرت، اور آخرت سب سے غالب ہے، غالب موضوع آخرت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔